سلام بر شما عزیزان، امیدوارم همه شما خوب هستید. ما امروز درس سوم را میخونیم. درس جدید امروز ما صحبت درباره حالتهای جسمانی و روانی می باشد و ابراز علاقه و تنفر. آج ہم جو بات کریں گے دربارے کس چیز کے متعلق؟ حالتهای جسمانی و روانی. ہمارے اپنے جسمانی روانی جو حالت ہے اس پر آپ بات چیت کریں گے ہم. اور ابراز یعنی کرنا کیا چیز، علاقے و تنفر کسی سے مثال کے طور پر نفرت کرنا یا کسی چیز کو اچھا لگنا، کسی چیز کا منع کر دینا یا کسی چیز کا ہاں کہہ دینا کہ ہاں جی. تو آج ہم یہاں پڑھیں گے شمار 1 میں. دیکھیں آڈیو نمبر 21 ہے، اس میں عنوان یہ ہے کہ امروز تعطیل است، آج چھٹی ہے. سمیرہ و آتنا در خوابگاه هستند. سمیرہ و آتنا ہاسٹل میں ہے. وہ حوصلے شان سر رفته است. حوصلے شان مثلا ان کا حوصلہ یا وہ تھک چکی ہیں، ان کا حوصلہ ٹوٹ چکا ہے. سمیرہ به آتنا پیشنهاد هایی میدهد. سمیرہ جو ہے آتنا کو کچھ مشورے دیتی ہے. گوش کنید، آپ نے جو مشاور ان کو دیے جا رہے ہیں ان کو آپ نے سننا ہے. و بگویید، بتلانا یہ ہے کہ آتنا از چه چیزی بدش می آید. آتنا کو کون سی چیز بدش یعنی بری لگتی ہے، نفرت ہے. خوب دیکھیں پیراگراف میں سمیرہ کہتی ہے حوصلے ہم سر رفته، میں تھک چکی ہوں، میں ٹوٹ چکی ہوں. میای بریم پارک، چلتے ہیں پارک کی جانب. آپ آتی ہو؟ پیادہ روی، پیدل چلتے ہیں، واک کرتے ہیں. آتنا کہتی ہے تو این بارون، بہر بارش ہو رہی ہے اس بارش میں. نہ من سردم ہے، نہیں جی مجھے سردی لگ رہی ہے، بہت سرد ہے. ٹھنڈا ہے، ٹھنڈ ہے. بہر از برون ہم بدم یاد، مجھے بہر جانا برا لگتا ہے، یعنی اس بارش میں اس ٹھنڈ میں مجھے بہر جانا اچھا نہیں لگتا. سمیرہ کہتے خوب چیتور بیرم سینما. اچھا جی، اب ایسا کریں سینما نہ چلیں، اکٹھے چلتے ہیں، سینما چلتے ہیں. کیسا ہوگا؟ آتنا کہتے نہ نہیں جی، میں سینما خوشم نمیاد، مجھے سینما جانا بھی اچھا نہیں لگتا. خوش نمیاد یعنی نہیں لگتا، نہیں آتا، آمدن مزدور سے ہے. سمیرہ کہتے خوب اچھا جی، پس چکار کنیم؟ باہ بتاؤ کیا کریں ہم؟ از این اتاق خسته شدم، اس کمرے سے میں تھک گئی ہوں. ہاسٹل کا کمرہ ہے، میں تھک چکی ہوں. آتنا کہتے ہیں من میخوام یہ کم بخوابم، میں چاہتی ہوں کہ میں تھوڑا سو لوں، آرام کر لوں. سمیرہ آخر من خوابم نمیاد، آخر یعنی تھوڑا وہ والا ہوتا ہے کہ بھئی ارے مجھے تو نیند ہی نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا، اس معنی میں مجھے تو میری نیند ہی چلی گئی ہے. اب جو ہے نا آتنا جو ہے نا سو گئی ہے اور کرسی میں بیٹھی سمیرہ اب یہ کہیں چلی گئی ہے. اب کچھ دیر ہوتی ہے، اس کے بعد سمیرہ آتی ہے ہاسٹل کے روم میں اور کہتی ہے کہ بیدار شدی، اٹھ چکی ہو، آرام کر لیا آپ نے. آتنا کہتی آرے ہاں جی، تو چکار کر دی، میں تو سو گئی تھی، تم نے کیا کیا؟ سمیرہ کہتے ہیچ جی، کچھ بھی تو نہیں. گشنم بودم، گشنے یعنی گرسنے، مجھے بھوک لگی تھی، بھوکی تھی. یہ سینڈوچ خوردم، ایک سینڈوچ میں نے کھایا. آتنا مانم گشنم ہے، مجھے بھی بھوک لگی ہے. بیا برائے شام بیریم ریستوران، آؤ چلتے ہیں ریسٹورینٹ، چلتے ہیں رات کے کھانے کے لیے. سمیرہ کہتے نا نہیں جی، من از ریستوران خوشم نمیاد، مجھے ریسٹورنٹ جانا پسند نہیں ہے. آپ کو جس طرح سینما پسند نہیں ہے وہاں جانا، آپ کو بارش میں بہر جانا پسند نہیں ہے، اسی طرح مجھے ہوٹل میں کھانا مجھے پسند نہیں ہے. آتنا کہتے پس اچھی خوشت میں یاد. اچھا جی، آپ کو ریسٹورنٹ جو کھانا ہے، جو مہم چیز ہے وہ اچھا نہیں لگتا، تو پھر آپ کو کیا اچھا لگتا ہے یہ تو ذرا بتائیں. خیلی خوب. اردو میں دیکھیے ابراز تنفر، کسی چیز سے نفرت کرنا. ابراز علاقے اور کسی چیز کو پسند کرنا، اچھا لگنا، یہ حالت ہے جسمانی. ابراز تنفر میں دیکھیں
آپ نے ہر جگہ پر وہ چیز جو آپ کو اچھی نہیں لگتی وہ آپ نے بتا دینا ہے. از ڈیش بدم یاد یعنی از مثلا سینما بدم یاد ڈیش رو دوست نہ دارم. ٹھیک ہے نا. تو آپ ہر جگہ پہ آپ وہ چیز لکھ دیں جو آپ کو اچھی نہیں لگتی. از ڈیش خوشم نمیاد فلاں چیز سے مجھے الرجی ہے, مجھے اچھا نہیں لگتا. از ڈیش متنفرم اس چیز سے مجھے نفرت ہے. یہی ابراز علاقے آپ اگر کرنا چاہیں کہ مجھے چیز پسند ہے تو یہ بھی آپ اسے از ڈیش خوشم یاد اس چیز سے مجھے وہ چیز مجھے پسند ہے. اچھا اس چیز سے مجھے میرا موڈ اچھا ہوتا ہے. ڈیش رو دوست دارم وہ مجھے اچھے لگتے ہیں, پسند ہے مجھے. تو جو چیز آپ کو پسند ہے وہ ہر جگہ پہ لکھ دیں, جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے وہ آپ دوسری سائڈ پہ لکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے حالت ہے جسمانی, وہ جسم کی حالت جو ہے نا, سردہ میں جو ہے نا سردی لگ رہی ہے, تشنہ میں پیاس لگ رہی ہے, گرما میں گرمی لگ رہی ہے, گرسنہ میں مجھے بھوک لگ رہی ہے. یہ تو یہ جسمانی حالتیں ہیں کہ جو مختلف حالتوں میں انسان آتا ہے. دو میں دیکھیے مانند نمونے با ہم کلاسی خود گفتگو کنید. تو از شنا خوشت میاد آپ کو سوئمنگ کرنا اچھا لگتا ہے. نہ من از شنا خوشم نمیاد مجھے سوئمنگ کرنا اچھا نہیں لگتا. من از فٹ بال خوشم میاد مجھے فٹ بال کھیلنا اچھا لگتا ہے. تو اچھی خوشت میاد تم بتاؤ تمہیں کون سی چیز اچھی لگتی ہے. خوب یہ پیراگراف ہے. آگے چلتے ہیں اگلا. واضح حالت ہو یا جسمانی اور روانی, وہ حالتیں جو جسم اور روانی کی صورت میں ہوتی ہیں. یہ کم دیکھیے 22 نمبر آڈیو ہے. گوش کنید و شمار ہر گفتگو را آپ نے سننا ہے اور ہر گفتگو کے نمبر کو تصویر جو مناسب لگے آپ نے اس پر لکھنا ہے. جیسے کہ سرد بودن, خوش آمدن, تشنه بودن و گریه گرفتن. یہ آڈیو نمبر 22 میں اس کا نمبر ہوگا تو آپ نے لکھنا ہے کہ اس کا کون سا نمبر آ رہا ہے. اسی طریقے سے آڈیو نمبر 23 ہے. به گفتگوها گوش کنید و مشخص کنید هر فرد درباره خود چه میگوید. 23 نمبر آڈیو ہے, آپ نے سننا ہے. اس میں سیما, نادر, احمد اور شیرین بات کر رہی ہیں. کس چیز کے متعلق بات کرتے ہیں, کیا چیز اچھی لگتی ہے, کیا چیز بری. خوب شمارے سے میں دیکھیں اوپر آپ نے لکھنا ہے. شمارے سے میں بے تصویر ہے نکاح کنید اور جملہ زیرہ کامل کنید. ہر جگہ آپ نے پر کرنا ہے کہ سگارت اور خاموش کن, اپنے اس سگار کو ٹھیک ہے نا ختم کرو, بند کر دو, بجھا دو اپنے سگریٹ کو. کیوں بابام سگار را دوست نہ دارند مثلا ایسا لکھتے ہیں. یا معنی ان کتاب را میخورم مادرم ان کتاب را دوست دارند یا خوشند میاند. تو اس طریقے سے ہر جگہ آپ نے خود پر کرنا ہے. شمارے 4 میں دیکھیے در یکی از موقعیت تہذیب قرار بگیرید. یہ جو 4 موقعیت ہیں, وضعیتیں ہیں, اس چاروں میں سے ایک پہ آپ ہوں و ہم کلاسی خود اور آپ اپنے کلاس فیلو سے دربارے وضعیت جسمانی خود آپ اپنی جسمانی حالت یا دیگری یا کسی اور کی جسمانی حالت پر صحبت کنید, بات چیت کریں. کیا تو آپ در مشین نشسته اید, آپ کیا گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں. باف میں آیا و پنجر مشین باز است, ٹھیک ہے نا, آپ برفباری ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ جو گاڑی کا دروازہ کھلا ہوا ہے, تو پھر اس موقع پر آپ کیا بولیں گے اسے. تو اپنی وضعیت کیا ہے, آپ کو ٹھنڈ لگتی ہے, گرم لگتی ہے, اچھا لگتا ہے, برا لگتا ہے. اسی طریقے بعد دوستان راہ می روید, دوستوں کے ساتھ آپ راہ پہ چل رہے ہیں, راستے پہ چل رہے ہیں اور ناگہاں زمین پر گر پڑتے ہیں. اسی طریقے سے آپ میٹرو کے اسٹیشن پر ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی شخص بآواز بلند جو ہے نا وہ بات چیت کر رہا ہے کال پر. اسی طریقے سے آپ کسی گرمی کے دن میں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں اور تھک جاتے ہیں. تو اس میں پھر آپ کیا کریں گے, آپ کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں, بری لگتی ہیں, اگلے دوست کو کیا کہیں گے. تو یہ آپ نے ایک ہی جملے میں آپ نے وضعیت اپنے بتا دینی ہے. چلیے خوب. دستور میں کہتے ہیں کہ فعل ہے ایک شخص ہے. یہ جو دستور میں ایک شخص کے لیے جو دستور بنایا جاتا ہے کہ کون سا جملہ آپ یوز کریں ایک شخص کے لیے. بے تصویر آئی نگاہ کنید و جای خارجہ پر کنید. خارج جگہ آپ نے پر کرنا ہے کہ نسرین از ڈیش خوشش می آید, ابراہیم از ڈیش گوشش نمی آید, ابراہیم از ڈیش بدش می آید. ٹھیک ہے نا. ضمیریں ہیں مثبت والے اور منفی والے.
ضمیر من خوشم می آید، تو خوشت می آید، او خوشش می آید، ما خوشمان، شما خوشتان و آنها خوششان می آیند. یہ ضمیر ملکی متصل ہیں کہ جو ایک شخص کے ساتھ ہم لگاتے ہیں. 3 مفرد ضمیروں کی متصل ہیں. ضمیر ملکی متصل لاحق جسے کہتے ہیں. اور 3 جو ہے نا جمع والی ہیں، جیسے کہ من کے ساتھ میم، تو کے ساتھ آخر میں تے، او کے ساتھ شی، ما کے ساتھ مان، تان اور شان لگتا ہے. تو یہ ضمیریں ہیں کہ جو استعمال ہوتی ہیں زیادہ تر گفتگو کے اندر ہی. اچھا نسرین از مستر بین مثلا خوشم می آید، ابراہیم از اجدهم خوش نمی آید، ابراہیم از اجدهم بدش می آید. اجدهم جو ہوتا ہے. خب شما تو میں دیکھیں 24 نمبر ہے. به گفتگو گوش کنید. گوش دهید و برای هر تصویر یک جمله بنویسید. ایک جمله آپ نے لکھنا ہے. مثال کے طور پر علی و دوستت از سرگ بدش می آیند، نا اچھا نہیں لگتا. اسی طرح اور بھی ایک جو 2 جملے ہیں تصویر کو دیکھ کر آپ نے بتا دینا ہے کہ مثلا زہرا از امپول زدن بدش می آید. نیچے دیکھیں شماره 3 میں با مصدر داده شده جمله زیرا کامل کنید. جو مصدر دیے گئے ہیں ان سے جملہ آپ نے مکمل کرنا ہے. میمون ها از موز خوشش می آیند. ٹھیک ہے نا. داریوش دیروز زمین خورد و درد گرفت. ہر وقت فوتبال بازی می کنم تشنه می شوم. اس طریقے سے آپ نے حال جواب کو خود ہی فل کرنا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ یہ کون سے حال جواب کو ملانا ہے. آج کے لیے اتنا کافی. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. تو ہمیں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.